بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو دیکھیں گے، سارے حوالے اس کتاب میں کتب اہل سنت سے ہیں۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کا نام ہے مہدی فی القرآن، قرآن کریم میں امام زمانہ کا ذکر۔ مہدی فی القرآن، مہدی کا ذکر قرآن کریم میں۔ اور یہ کتاب لکھی ہے ہمارے ایک مرجع آیت اللہ صادق شیرازی نے، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو زبان کے اندر، اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ اور اس کتاب کے اندر قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، اس کے ذیل میں جب تفسیر لکھی ہے تو سارے اہل سنت تفاسیر سے لکھا، ایک بھی اپنی کتاب کا حوالہ نہیں ہے۔ جو اس کی سب سے پہلی آیت ہے کہ جس میں ذکر ہو رہا ہے امام زمانہ کا، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی یقیناً آپ کو یہ آیات یاد ہوں گی، میرے ساتھ دیجیے گا۔ ابتدائی سورہ ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں کہوں گا پروردگار یہ تو متقی ہو چکے ہیں، ان کی کچھ اور نشانیاں بیان کر۔ یہ تو تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تو غیب ہے، تجھ پر تو یقین ہے، رسول اللہ کی رسالت پر یقین ہے، قیامت پر یقین ہے، ان کے سارے عقائد مکمل ہے، اسی لیے تو متقی ہے۔ پھر یہ غیب کون سا ہے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اپنی کتاب نہیں، ینابع المودہ، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی کی لکھی ہوئی کتاب، اس کی روایت یہ ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، یہاں غیب سے مراد غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرمایا۔ غیب سے مراد یہ غیبت امام ہے۔ بسم اللہ، بے شک، انشاءاللہ، بے شک، ماشاءاللہ، یا علی یا علی۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ پوری کتاب لکھی ہے مہدی فی القرآن کے نام سے، اور اس کی پہلی روایت میں نے آپ کی خدمت بیان کر دی۔ تو یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف کی بات ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی ایک حدیث پیش کر دوں، اور وہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ جب زمانے کے امام کا ذکر آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، اب کتنا انہوں نے شارٹ کیا، ایڈٹ کیا، کٹ کیا ہے، اس کے بعد بھی جو جملہ آیا ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم۔ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور نزول فرمائیں گے، اور تمہاری زمین میں اتریں گے اور تمہارے سامنے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ جیسا نبی، اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، اتنا عظیم نبی، وہ تمہارے درمیان آئے گا، لیکن امامکم منکم، لیکن جو ان کا بھی امام بنے گا وہ تم ہی میں سے ہوگا۔ یا علی یا علی۔ تو یہاں لفظ خلیفہ تو نہیں آیا، یہاں لفظ امیر تو نہیں آیا، یہاں لفظ رجل تو نہیں آیا۔ جنہیں یہ لفظ پر اعتراض ضد تھی کہ بھائی امام کا لفظ دکھائیں، امام کا لفظ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ امام تم میں سے ہوگا۔ اور باقی جگہوں پر آپ دیکھیں تو روایت کثرت کے ساتھ ملتی ہے، وہ امام کی شان کیا ہوگی؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اس کی شان یہ ہوگی کہ زمین جو ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس امام کے آنے کے بعد عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، سحر قریب اندھیروں کو دور ہونا ہے، ذلیل دشمن دی کو ضرور ہونا ہے۔ بتا رہی ہیں یہ تبدیلیاں زمانے کی، کسی ولی کا یقیناً ظہور ہونا ہے۔